بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بشارت اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آنے والے لوگ بنی اسرائیل کی اولاد کہلائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی مبعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے انتہائی فرمانبردار اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشت کھانے کی چاہت ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے اپنے والد محترم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم کی چاہت کے مطابق انہیں اپنے بھائی ایس سے پہلے کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گئے، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ وہ معزز بات والی قوموں کے سردار اور ان کے رزق و اولاد میں خوب برکات ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ایس کو جب یہ علم ہوا کہ وہ والد محترم کو کھانا کھلا کر خیر و برکات کی دعائیں حاصل کر چکے ہیں تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ رفقہ ان حالات کے پیش نظر اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حران شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان کے پاس جانے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حران چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی دو بیٹیاں لیا اور رحیل تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی رحیل کا رشتہ مانگا۔ لابان نے کہا کہ اس نکاح کے حق مہر کے لیے آپ 7 سال تک میرے ہاں بکریاں چرائیں۔ جب مدت پوری ہو گئی تو لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا کا آپ علیہ السلام سے نکاح کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی منکوحہ لیا کے ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ماموں کی خدمت کی تو انہوں نے وعدہ کے مطابق آپ علیہ السلام کا نکاح راحیل سے کر دیا۔ لابان نے بطور خادمہ اپنی بیٹی لیا کو زلفی نامی لونڈی اور اپنی چھوٹی بیٹی راحیل کو بلہا نامی لونڈی دی۔ وضاحت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت تھی، لیکن امت محمدیہ میں 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کے بعد مزید 6 سال تک اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی بیوی لیا کے بطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ روبیل، شامون، لادی، یہودا، اساخر، زابلون اور بیٹی دینا۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل کے ہاں ابتدا میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا آپ علیہ السلام کو حبا کر دی۔ اس لونڈی سے آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے دان، نفتالی پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا نے اپنی لونڈی زلفی آپ علیہ السلام کو حبا کر دی۔ اس سے بھی آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے جاد، اشیر پیدا ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی راحیل نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی اور لونڈیوں سب سے اولاد ہو گئی ہے تو انہوں
انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی 2 بیٹے یوسف اور بنیامین عطا فرمائے۔ بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی والدہ محترمہ راحیل اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد حران کے علاقہ میں رہائش کے دوران ہی پیدا ہوئی سوائے بنیامین کے۔ اپنے ماموں کے ہاں 20 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام بہت سے مال و دولت کے ساتھ واپس اپنے آبائی علاقہ حبرون کنعان میں تشریف لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کنعان قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے خاندان اور اہل کنعان کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام پر آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی کتاب پر اور جو ہماری طرف نازل ہوئی، ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور ان تمام کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملی۔ ہم انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے، اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس صدمے کی وجہ سے روتے روتے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخرکار اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا، آپ علیہ السلام کی بینائی بھی لٹا دی۔ حضرت یعقوب نے جب اپنی موت کے آثار دیکھے تو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں ایسی عمدہ نصیحت فرمائی کہ جسے پسند فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ فرمان الہی ہے، کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تھا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر تھے۔ وہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ آپ علیہ السلام کی میت آبائی وطن حبرون لے جا کر ایک غار میں دفن کی، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افرون بن صخر حیثی سے خریدا تھا۔